بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون آن لائن تدریس کا جو سلسلہ جاری ہے، امید ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کرتے ہوئے اپنا کام مکمل کر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جماعت ہفتم مضمون اردو میں سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے خیبر پختونخوا۔ بچوں، آپ کے سامنے پاکستان کا نقشہ موجود ہے۔ نقشے کے شمال مغرب میں واقع صوبہ خیبر پختونخوا، جو پہلے شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP کہلاتا تھا، اب خیبر پختونخوا کے نام سے مشہور ہے۔ بچوں، آج ہم صوبہ خیبر پختونخوا کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے سبق میں نئے الفاظ کے معنی۔ الفاظ ہیں باشعور، علم اور عقل رکھنے والا، کھنڈرات، ٹوٹے مکان کے نشانات، اسکالر، عالم فاضل، تاریخ دان، تاریخ سے واقف یعنی مورخ، آئین، ملک کا بنیادی قانون، فعال، سرگرم۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا۔ یہاں کی عوام نے تحریک پاکستان کے لیے ریفرینڈم کا مطلب ہے عوام کی وہ مختصر رائے جس میں ہاں یا نہ میں جواب دیا جائے۔ تو یہاں کی عوام نے تحریک پاکستان کے لیے ریفرینڈم میں نہ صرف پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا بلکہ آزادی کشمیر۔ بچوں، آزادی کشمیر کی جنگ 1948 میں لڑی گئی، پھر 1965 اور تیسری 1971۔ جو جنگ 1948 میں لڑی گئی اس میں تقریباً آزاد کشمیر 20% آزاد ہوا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں آزادی کشمیر کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام کشمیر جا کر لڑی تھی۔ اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی میں یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ 1857 یعنی جنگ آزادی۔ نوشہرہ چھاؤنی میں، بچوں چھاؤنی کہتے ہیں شہر کا وہ حصہ جہاں فوج رہتی ہے۔ نوشہرہ چھاؤنی میں موجودہ مقامی سپاہیوں نے بغاوت کر کے اس جنگ کا آغاز کیا اور یہ جنگ پشاور، مردان اور قبائلی علاقوں تک پھیل گئی۔ یہاں کے غیور باشندوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جنگ لڑی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ بچوں، یہ 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے بھی اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے۔ امین مطلب امانت دار۔ کہتے ہیں کہ مانسیرا میں اشوک اعظم کے کتبے، تخت بئی میں بدھ مت کے کھنڈرات اور سکندر اعظم کے آثار اب تک محفوظ ہیں، جو ملکی اور غیر ملکی اسکالروں اور تاریخ دانوں کے لیے خاص طور پر کشش کا باعث ہیں۔ بچوں، بدھ مت کے کھنڈرات
یعنی پرانی تہذیبیں۔ کہہ رہے ہیں انگریزی دور حکومت میں اسے صوبہ پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ 1935 میں ایک ایکٹ کے ذریعے اسے ایک الگ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ ایکٹ کہتے ہیں قانون کو، یعنی کارروائی کرتے ہوئے اس صوبے کو ایک الگ صوبہ بنا دیا گیا تھا۔ صفحہ 21۔ چونکہ یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اس لیے اس صوبے کو شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP کہتے تھے، جبکہ اب اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے۔ بچوں، یہ نام ANP کی حکومت نے تبدیل کیا تھا۔ اس صوبے کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے اور اس صوبے کی آبادی تقریباً 2,20,00,000 ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کی تقریباً 99.5% آبادی کا مذہب اسلام ہے، یعنی یہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں، اور یہاں کی آبادی کی اکثریت یعنی زیادہ تر لوگوں کی مادری زبان پشتو ہے۔ اس کے علاوہ ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی بھی یہاں کی بڑی اور اہم زبانیں ہیں۔ بچوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ کتنے فیصد لوگ ہیں۔ بچوں، پنجابی 44% یعنی 44% لوگ بولتے ہیں، پشتو 15% لوگ بولتے ہیں، سندھی 14% لوگ بولتے ہیں، سرائکی 10% لوگ بولتے ہیں، اردو 8% بولی جاتی ہے، بلوچی 5% بولی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف زبانیں ہیں جو 4% لوگ بولتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا میں زیادہ تر ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس صوبے کی سرحدیں شمال مغرب میں تاریخی درہ خیبر کے راستے افغانستان، شمال مشرق میں گلگت بلتستان، مشرق میں کشمیر، جنوب مغرب میں قبائلی علاقہ جات، جنوب میں بلوچستان، جنوب مشرق میں پنجاب اور اسلام آباد سے ملتی ہیں۔ بچوں، پشاور کو کوہاٹ سے ملانے والی سرنگ، جسے جاپان کے تعاون سے تعمیر کیا گیا، وہ دوستی ٹنل کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے۔ اس صوبے کا یہ سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ صوبے کا گرمائی صدر مقام ایبٹ آباد ہے۔ جی بچوں، یہاں کا موسم عموماً گرمیوں میں گرم ہی رہتا ہے، اس لیے یہ گرمائی صوبے کا گرمائی صدر مقام ہے۔ صفحہ 22۔ بچوں، صوبہ خیبر پختونخوا چونکہ صوبائی سطح پر ہے، اس لیے یہاں بھی بلدیاتی نظام قائم ہے۔ بلدیاتی نظام میں اضلاع، تحصیل اور ٹاؤن آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 24 اضلاع ہیں، جن میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، ایبٹ آباد زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے کے باقی حصے قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہیں۔ بچوں، ان قبائلی علاقوں میں پاکستانی قانون نافذ نہیں ہے، بلکہ ان علاقوں میں جرگہ سسٹم ہوتا ہے اور اسی کے تحت لوگ اپنے اپنے
فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب یہاں کوئی حکومت کا قانون نہ ہی نافذ ہے اور نہ ہی مانا جاتا ہے، لیکن قبائلی عوام خود کو پاکستان کا لازمی جز سمجھتے ہیں اور وقت پڑنے پر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی روح سے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی چیف منسٹر، جو کہ صوبائی کابینہ کا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں صوبے کی اپنی ایک قانون ساز اسمبلی یعنی عدالت عالیہ، جسے ہائی کورٹ کہتے ہیں، یہ صوبائی سطح پر ہوتی ہے بچوں، اور جو قومی سطح پر ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ کہلاتی ہے۔ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ اور وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بچوں صوبائی سطح پر دو لوگ ہوتے ہیں، ایک چیف منسٹر اور ایک گورنر۔ تو کہہ رہے ہیں گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہوتا ہے اور وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت کا نمائندہ یعنی حصہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں صوبے کے شمالی علاقہ یعنی شمالی علاقہ جات سرد علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کے کچھ علاقوں کا درجہ حرارت سردیوں میں -10 درجے سے بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 35 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں کے جنوبی اضلاع بے حد گرم ہیں اور گرمیوں میں ان کا درجہ حرارت تقریباً 50 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جن میں پنجاب کے اور سندھ کے علاقے آ جاتے ہیں، سبی، سکھر وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں نہ صرف پورے ملک بلکہ دنیا بھر کے سیاح یہاں آتے ہیں اور یہاں کے موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جن میں جو علاقے شامل ہیں ان میں سوات، بحرین، کالام، ایبٹ آباد، گلیات اور ناران وغیرہ ہیں، جہاں پر قدرتی حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ صفحہ 23 کہتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ اس صوبے کا کوئی بچہ بھی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس سلسلے میں چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بھی بچھایا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں معیار تعلیم کا خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ صوبے کے ایک اہم شہر ایبٹ آباد کو تو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں پورے ملک سے لوگ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلانے کے لیے یہاں بھجواتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے کے کچھ اہم اور تاریخی تعلیمی ادارے ہیں، جن میں ایڈورڈز کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور، پشاور یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کوششوں سے صوبے بھر میں یونیورسٹیوں کے قیام کا عمل بھی لایا جا رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں صحت کا محکمہ بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے اور حکومت پاکستان کی کوششوں سے ہر گاؤں میں بنیادی مرکز صحت یعنی بیسک ہیلتھ یونٹ قائم کیے گئے ہیں اور ہر ضلع کی سطح پر تمام سہولیات سے آراستہ ہسپتال موجود ہیں۔ کہہ رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی کثیر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر کا تعلق زراعت کے پیشے سے ہے۔ یہاں کی اہم پیداوار میں گنا، چاول، مکئی اور تمباکو شامل ہیں۔ صوبے میں نہایت اعلیٰ درجے کا تمباکو پیدا ہوتا ہے جو دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں جو صوبے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کے برعکس اس صوبے میں بھی صنعتی ترقی پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لیکن صوبے میں اہم صنعتی ادارے موجود ہیں۔
مردان میں ایشیا کا سب سے بڑا چینی کا کارخانہ موجود ہے۔ ہری پور میں موجود ٹیلی فون انڈسٹری پورے ملک کو ٹیلی فون سیٹ اور اس کے فاضل پرزجات فراہم کرتی ہے۔ اس وقت ہتار، گدون، امازئی اور حیات آباد پشاور میں سینکڑوں چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں جو صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ بچوں، آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ورک بک کا کام ہے صفحہ نمبر 10 تا 12۔ صفحہ نمبر 10 سبق نمبر 5 خیبر پختونخوا۔ سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 خیبر پختونخوا کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 2 ایشیا کا چینی کا سب سے بڑا کارخانہ ڈیش یعنی مردان میں ہے۔ نمبر 3 اسکائنگ کے مقابلے میں سوات کے ڈیش میں منعقد ہوتے ہیں، یعنی اسکائنگ کے مقابلے سوات کے علاقے مالم جبہ میں منعقد ہوتے ہیں۔ نمبر 4 صوبہ خیبر پختونخوا کا گرمائی صدر مقام ڈیش ہے، ایبٹ آباد۔ نمبر 5 دیہات میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ڈیش ہے، ڈیش میں آئے گا زراعت۔ سوال نمبر 2 درج الفاظ کے معنی لکھیے۔ نمبر 1 باشعور، عقل مند، اسکالر، عالم فاضل۔ کھنڈرات ویران جگہ یعنی ٹوٹے مکان۔ تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا یعنی مورخ۔ آئین، قاعدہ یا قانون۔ سوال نمبر 3 ہے درج الفاظ کے جملے بنائیں۔ بچوں، الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 4 ہے واحد کی جمع لکھنا ہے۔ منظر، جی ہاں مناظر۔ قانون، قوانین۔ سہولت، سہولیات۔ کھنڈر، کھنڈرات۔ جز، اجزاء۔ سوال نمبر 5 متضاد الفاظ۔ نمبر 1 بہادر، بزدل۔ اہم، غیر اہم۔ اکثریت، اقلیت۔ منفی، مثبت۔ گرم، سرد۔ سوال نمبر 6 ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے سبق میں پڑھا ہے، یہ درست ہے۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور اس صوبے کا سب سے چھوٹا شہر ہے۔ کیا آپ نے پڑھا کہ یہ چھوٹا شہر ہے؟ نہیں، یہ بڑا شہر ہے، تو یہ جملہ غلط ہے۔ نمبر 3 آئین پاکستان کی روح سے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر داخلہ ہوتا ہے۔ جی آپ نے سبق میں پڑھا، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ صوبے کے ایک اہم شہر ایبٹ آباد کو تو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ پشاور کو کوہاٹ سے ملانے والی سرنگ دوستی ٹنل پاک جاپان دوستی کی عظیم مثال ہے۔ جی ہاں بچوں، یہ درست ہے۔ بچوں، جس دن آپ کام لکھو گے اسی دن کی تاریخ آپ نے لکھنی ہے۔ صفحہ 12 پر سوال نمبر 7 ہے، اعراب لگائیں۔ بچوں، ان الفاظ پر آپ نے توجہ کے ساتھ اعراب لگانے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے مختصر جوابات تحریر کریں۔ بچوں، ان سوالات کے جوابات نوٹ بک میں لکھے جائیں گے۔ اگلا کام ہے سرگرمی، یعنی خیبر پختونخوا کا نقشہ بنانا ہے اور اس میں تمام صوبوں کو واضح کرنا ہے۔ اگر آپ اسی صفحے پر سرگرمی بنائیں تو بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ الگ صفحے پر بنا کر یہاں پر چسپاں کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تحریری کام بچوں نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس نوٹ بک کا صفحہ نمونے کے طور پر دیا گیا ہے، جس میں آپ نے نیلے مارکر سے
सबक की हेडिंग और सवालात लिखने हैं, जबकि जवाब आपने नीले स्याही वाले पेन से लिखना है। सवाल नंबर 1 है, सूबे का इंतज़ामी सरबराह कौन होता है? जी अभी आपने पढ़ा, वही जवाब है कि सूबे का इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला होता है। नंबर 2, सूबे में विफाक का नुमाइंदा कौन होता है? जवाब, सूबे में गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, इनके नाम बताइए। पाकिस्तान के सूबों के नाम दर्ज हैं, इसी तरतीब से आपने इस सवाल का जवाब लिखना है। सवाल नंबर 4, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? जवाब दर्ज है, आप इस जवाब को अपनी नोटबुक में लिखें। बच्चों, हर सवाल के जवाब को लिखने के बाद इख्तितामी लाइन यानी इख्तितामी लकीर लगाना ज़रूरी है। बच्चों, इस दर्स में हमने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पढ़ा और खैबर पख्तूनख्वा के गर्म सर्द इलाके, तालीम, सेहत और ज़राअत के बारे में जाना। उसके बाद हमने सबक के अल्फाज मानी जाने, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज जुमले, एराब, वाहिद जमा और सवालात के जवाबात नोटबुक में लिखे। घर का काम है बच्चों आपके पास, वर्क बुक का सफ़ा नंबर 10, सवाल नंबर 3, जुमले बनाने हैं, सरगर्मी को मुकम्मल करना है और एक सफ़ा खुशखती लिखनी है। बच्चों, खुशखती के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई किताब हो या कोई कापी हो, आप अपनी ही नोटबुक के अगले सफ़े पर खुशखती लिख सकते हैं। खुशखती आपके सबक का कोई पैराग्राफ हो सकता है, यानी सबक का कोई भी एक पैराग्राफ उठाकर आप खुशखती में लिख लें। गुज़श्ता असबाक में करवाया गया तमाम तहरीरी काम बच्चों आपने अपनी नोटबुक में मुकम्मल करना है और जांच यानी चेकिंग के लिए स्कूल में जमा कराना है, ताकि आपका काम साथ साथ चेक हो सके। शुक्रिया।